الرحیم، میرا نام حبیب احمد ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ صلہ رحمی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، صلہ رحمی کا لغوی معنی کیا ہے اور صلہ رحمی کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو اس بات کو جان لیجئے کہ صلہ رحمی یہ ہم اردو میں کہتے ہیں صلہ رحمی، اور یہ عربی میں جو اس کے الفاظ آتے ہیں وہ حدیث میں وہ صلۃ الرحم کے آتے ہیں۔ تو صلۃ الرحم یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ صلہ کا علیحدہ معنی آتا ہے، رحم کا علیحدہ معنی آتا ہے۔ صلہ عربی زبان میں کہتے ہیں جوڑنے کو، صلہ عربی زبان میں کہتے ہیں جوڑنے کو، دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا یا زیادہ چیزوں کو آپس میں جوڑنا، اس کو عربی زبان میں صلہ کہا جاتا ہے۔ اور رحم کہتے ہیں عربی زبان میں جو ماں کے پیٹ میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں رحم کہا جاتا ہے۔ اور صلۃ الرحم کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے آپس میں رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا، ان سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھنا، ان سب کے ساتھ بات چیت رکھنا، ان کی خوشی غمی میں، ان کی تکلیفوں میں، ہر حالت میں ان کے ساتھ شریک ہونا۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپس میں کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے کسی بات پہ، یا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا زیادہ دیر تک قائم نہ رکھنا۔ یعنی 3 دن تک اجازت ہے کہ 3 دن تک آپ کسی سے ناراضگی رکھ سکتے ہیں، کسی رشتہ دار سے کسی بات پہ، لیکن 3 دن سے اوپر ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے اس کا گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اور صلہ رحمی جو ہے یہ ہر طرح کے رشتہ دار کے ساتھ ہے، خواہ وہ آپ کی امی والدہ کی طرف سے ہوں، خواہ وہ آپ کے ابو والد صاحب کی طرف سے ہوں، خواہ وہ آپ کی بیوی کی طرف سے ہوں، یعنی کہ سسرالی رشتہ دار، ان سب کے ساتھ جو ہے، یا اسی طرح اگر بیوی ہے تو اس کے جو خاوند کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے بیوی اچھا تعلق رکھے۔ اسی طرح ان سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، میل جول رکھنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ اور صلہ رحمی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان کو اپنانا، مثلاً جو ہے دعوت کر دینا، آپ کسی کی دعوت کر دیں، وہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کی دعوت کر لیں، اور جو ہے ان کو آپس میں تحفے تحائف دینا، ایک دوسرے پر احسان کرنا۔ تو یہ وقت اور موقع محل کے حساب سے اس کا طریقہ کار ہوگا کہ جو موقع ہے، جو وقت ہے، اس کے حساب سے، اس کے مناسبت سے آپ جو ہے صلہ رحمی کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے جو اچھا تعلق رکھے گا ہم اس سے اچھا تعلق رکھیں گے، جو ہم سے تعلقات نہیں رکھے گا ہم بھی اس سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ نہیں، ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اصل صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے تعلق رکھ رہا ہے، جو رشتہ دار آپ سے تعلقات رکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں اور جو آپ کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، آپ ان کے پاس بھی جائیں، ان کے ساتھ بھی ملیں، ان کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوں، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ اور ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی قطع رحمی، اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے اس شریعت میں وہ قطع رحمی کا آتا ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا تو وہ قطع رحمی کرنا وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تعلقات کو اچھا رکھیں، قائم رکھیں، اس سے ہمیں جو ہے نا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔